انصاف کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے تمام جوڑوں پر صدقہ اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے. سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے ابو الاسود الدؤلی کہتے ہیں ہم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے اور ہر روز ایسا ہوتا ہے. چنانچہ اس کی ہر نماز روزہ ہر تسبیح تکبیر و تحمید صدقہ تو دن بھر یہ نیکی کے کام کرتے رہنا چاہیے. اب جہاں تک انصاف کی بات کرنا ہے یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے صلح کرانے میں. اور سب سے پہلے تو خود اپنے بچوں کے درمیان انصاف ان کو دینے دلانے کے معاملے ہوتا پتہ کیا ہے کچھ بچے زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں لونگ ہوتے ہیں وہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں پھر آپ کی ساری محبتیں ان کی طرف ہو جاتی ہیں اور دوسروں کو آپ اگنور کر دیتے ہیں. کچھ بچے بہت کیوٹ ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں ستاتے نہیں آپ ان کو ٹال رکھتے ہیں اور دوسرے بچوں کو اس طرح نہیں محبت دیتے. ہمیں بحیثیت والدین کی اس چیز کا خیال رکھنا اور اپنے دل کے اندر ایک انصاف کی ترازو رکھے رکھنے. بعض مائیں بیٹوں کی طرف زیادہ مائیں ہو جاتی ہیں بیٹیوں کو اگنور کر دیں تو اولاد کے درمیان انصاف پھر اس طرح شاگرد ہیں ان کے درمیان انصاف پھر اس طرح اور بھی جہاں جہاں انسان کو موقع ملے تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے. اور پھر خاص طور پر لوگوں کے درمیان صلح کرانا یعدل بین الناس میں ایک مفہوم صلح کرانے کا بھی لیا گیا ہے کیونکہ یہ ذاتی عبادات سے بھی افضل عبادت ہے. اس کا مطلب نہیں ذاتی عبادات چھوڑ دیں لیکن ذاتی عبادات کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کی طرف بھی توجہ دیں. صرف اپنی ذات میں ہی منہمک ہو کے نہ رہ جائیں. تو ایسی زندگی نہیں خود غرضی والی گزارنی چاہیے. انسان کو دوسروں کی بھی فکر ہونی چاہیے. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعائی کر دیں لیکن دوسروں کی بھی فکر کریں. اپنے قیمتی وقت میں سے دوسروں کے درمیان صلح کرانے کے لیے وقت نکالیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو عمرو ابن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی ہے تو آپ اسی وقت اپنے صحابہ کو لے کے ساتھ چلے گئے اور ان میں صلح کرواتے رہے حتیٰ کہ آپ نماز کے وقت پہ واپس بھی نہ آ سکے. اس کا مطلب نہیں نماز چھوڑ دی پڑھی لیکن یہ کہ مسجد نبی کی نماز کا تو اجر و ثواب بھی کچھ اور ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسے کاموں میں پڑھ کر ہماری کچھ روٹین ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں آج تو ایسا جھگڑا فساد تھا کہ میرا تو اپنا پڑھنا ہی رہ گیا. اس میں بے چینی ہوتی کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی نیکی کی یا نہیں. تو تسلی ہونی چاہیے کہ کسی کے درمیان صلح کرانا جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی نفع مند تجارت ہے.